میرے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آپ نے ٹائٹل سے پتہ لگا لیا ہوگا کہ آج میں لاک ڈاؤن اور نماز عید کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ لہٰذا میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پورا دیکھیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج کل مسلمانوں میں یہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر 17 مئی کے بعد بھی یہی حالات رہتے ہیں کہ جمعہ اور 5 وقتہ نمازوں میں 4 افراد سے زیادہ جمع ہونا جرم ہوگا، تو عید کی نماز ادا کرنے میں بھی صرف 4 افراد شریک ہوں گے۔ اس سے زیادہ اکٹھا ہونا جرم ہوگا اور پولیس بھی زد و کوب کرے گی۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کثیر افراد جو عید کی نماز ادا نہیں کر سکیں گے، وہ کیا کریں؟ تو میرے پیارے سامعین، اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی اچھا اور سندر جواب لے کر کے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، جسے آپ پورا دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز جمعہ کی طرح عید کا بدل نہیں ہے، کیونکہ جمعہ نہیں پڑھا تو ظہر ادا کر لیا، مگر عید میں ایسا نہیں، بلکہ اس کے بدلہ میں کچھ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب میرے معزز سامعین، آپ سوچتے ہوں گے میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ عید کا دن ہو اور ہم کچھ بھی نہ پڑھیں، عید کی نماز چھوٹ گئی تو کچھ نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا بدل ہے تو عید کا بدل کیوں نہیں ہے؟ تو میرے پیارے سامعین، آسان طریقے سے میں آپ کو ساری باتیں بتاتا چلتا ہوں، بس آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں اور ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ عید کے بدلے میں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ نوٹ کریں کہ عید کی نماز واجب ہے، وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ، یعنی اگر وہ چند شرائط پائے جاتے ہیں تبھی عید کی نماز واجب ہوتی ہے، اور وہ جو چند شرائط ہیں عید کی نماز کے واجب ہونے کے لیے، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان مسلمان قادر ہو۔ اب آپ کو میں بتا دوں، قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو، یعنی اگر حاکم وقت یا دشمن کی طرف سے جان، مال، عزت و آبرو کا حقیقی خوف ہو تو نماز عید واجب نہیں ہوتی، اور جب نماز عید واجب ہی نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے اس کی قضا اور اس کا بدل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے سامعین و ناظرین، آپ نے کیا سماعت فرمایا کہ جمعہ کی نماز کا بدل ہے، لیکن اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور اس کا بدل نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شرط قادر ہونا بھی ہے، دشمنوں کا خوف نہ ہو، حاکم کا خوف نہ ہو، یا کسی طرح کی دقت نہ ہو، تب یہ نماز واجب ہوتی ہے۔ اور ابھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہر طرف سے خوف ہی خوف، دقت ہی دقت ہے، اسی وجہ سے یہ نماز واجب ہی نہیں ہوئی، اور جب یہ نماز واجب نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے اس کی قضا بھی نہیں ہوگی، اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہوگا، اور اسے آپ گھر پر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، فتاوی رضویہ جلد سوم قدیم
صفحہ 802 میں فرماتے ہیں کہ عید کی نماز شہروں میں ہر مرد تندرست عاقل بالغ قادر پر واجب ہے۔ اور ابھی آپ نے قادر کا مطلب سماعت کیا، لیکن میرے پیارے سامعین، عید کا دن پورے مہینہ کی محنت کا اجرت لینے کا دن ہوتا ہے، اور اسی دن بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں سربہ سجود نہ ہو وہ بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت پڑھے۔ پیارے سامعین، آپ نے کیا سماعت فرمایا؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عید کے دن اگر کوئی لوگ کثیر افراد یا جو بھی حضرات عید کی نماز نہیں ادا کر سکے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں، جیسا کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت حصہ 4 مطبوعہ فاروقیہ صفحہ 109 میں فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ اور دوسرا حوالہ سنیں، در مختار مع شامی جلد 100 مطبوعہ ملتان صفحہ 58 پر ہے، فَإِنْ عَجِزَ صَلَّى أَرْبَعًا كَالضُّحَىٰ، اور قدوری مع شرح اللباب صفحہ 78 میں ہے، وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا وَحْدَهُ، یعنی جس انسان کی نماز عید قضا ہو گئی، جس انسان کی نماز عید چھوٹ گئی، وہ امام کے ساتھ عید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ اس کی قضا نہیں کرے گا، وہ اسے اکیلے نہیں پڑھے گا۔ ہاں البتہ وہ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے پیارے سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج اس لاک ڈاؤن میں ہونے والی عید کی نماز کا مسئلہ آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مسئلہ سے واقف ہو سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ اور اگر ایسی صورتحال رہتی ہے کہ 17 مئی کے بعد بھی لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے، عید کی نماز تک لاک ڈاؤن رہتا ہے، تو اسی مسئلے پر عمل کر سکیں۔